السلام علیکم فرینڈز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے کہ چھوٹے بچڑے جو ہیں ان کو ہمیں سبز چارہ کیوں پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے چھوٹی عمر پہ۔ تو بچوں کو پہلے ہفتے سے ہی جو کاف سٹارٹر ہوتا ہے وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو نامناسب دیکھ بھال، غیر متوازن خوراک کے ساتھ ساتھ جو جانور ہم نے رکھے ہوتے ہیں وہ ہمارے پرانی جو سوچ ہے وہ اس سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جگالی کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کے معدے کے 4 حصے ہوتے ہیں: ریومن، ریٹیکولم، اومیزم، ایبومیزم، جبکہ جو ہیومن سٹمک ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جگالی کرنے والے جانوروں کا نظام انہضام ہیومن جیسا نہیں ہوتا۔ تو پیدائش کے وقت صرف ایبومیزم ہی کام کرتا ہے جو کہ دودھ کو ہضم کرتا ہے، بالکل ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کی طرح۔ ایبومیزم ہیومن سٹمک کی طرح کام کرتا ہے جو ابتدائی دنوں میں دودھ کو ہضم کرتا ہے۔ چارے کو ہضم کرنے والے پہلے 3 حصے ہوتے ہیں، اسپیشلی ریومن، جس میں ٹاور لائک سٹرکچر ہوتے ہیں، ابھار ہوتے ہیں جس کو ہم پیپلے کہتے ہیں۔ ریومن یا اجڑی میں جب تک یہ تولیہ کی طرح کے ابھار نہیں بنیں گے، اس وقت تک جو بچڑا ہے وہ اپنے لیے اس خوراک سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ابھار پپیلے جلدی بن سکتے ہیں، معدہ جلدی تیار ہو سکتا ہے، ریومن ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر ہم پراپر دیکھ بھال کریں۔ تو اناج والی خوراک دینا شروع کریں، گندم، مکئی، جو وغیرہ کی جو معدے میں توڑ پھوڑ سے پروپیونیٹ بنتا ہے، بیوٹائریٹ بنتا ہے، جو کہ انتولیا جیسے ابھار بننے والے اور ان کی نشو و نما کا باعث بنتے ہیں۔ چارہ کی توڑ پھوڑ سے ایسیٹیٹ بنتے ہیں جو کہ اس عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ یہی پروپیونیٹ اور بیوٹائریٹ ریومن میں جذب ہو کر جگر میں جاتے ہیں اور جانور کے لیے توانائی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کہ گلوکوز بناتے ہیں۔ دونوں کا کام معدے کی نشو و نما اور بچے کے لیے توانائی فراہم کرنا ہے۔ اس لیے بچوں کو اناج سے بنا کاف سٹارٹر، جو کہ بچوں کی خاص خوراک ہوتی ہے، کاف سٹارٹر دینے سے بچے کی بڑھوتری، جسامت اور اس کے ساتھ اس کو طاقت بھی ملتی ہے، اور اس کا معدہ 6 ماہ کی بجائے 2 سے 3 ماہ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کو ہضم کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ جو ابتدائی عمر ہے اس میں جو گروتھ ہے وہ ریپڈ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بچڑوں کو اپنی نشو و نما کے لیے پروٹین، نمکیات، ویٹامنز، توانائی اور غذائی اجزاء کی اضافی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 2 سے 2.5 ماہ، 3 ماہ میں اس کا معدہ تیار کر دیں تو بچڑا بھی اچھی طرح نشو و نما کر سکتا ہے، تو جس سے وہ ویٹ گین بھی کرے گا، بڑھوتری بھی ہوگی۔ اگر جانور کا معدہ چارہ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہم دودھ جلد چھڑوا دیتے ہیں، جو کہ موسٹلی ہوتا ہے گاؤں میں، یا کم کر دیتے ہیں، اور ہم انڈائجسٹیبل جو چارہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا اثر بچے کی صحت پر پڑتا ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے اور اس کو وہ بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کاف ہیں ان کو بڑے جانوروں والا ونڈا ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس میں یوریا کی جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کٹلوں بچوں کو کم از کم 3 ماہ تک کسی بھی قسم کا چارہ بالکل نہ دیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے، لیکن 3 ماہ سے پہلے سبز چارہ ہرگز نہیں دینا۔ 3 ماہ کے بعد خشک چارہ دینا شروع کریں، جیسا کہ خشک لوسن، اس کے علاوہ الفالفا کا چارہ، روڈ گراس۔ تقریباً 4 ماہ کے بعد سبز چارہ دینا شروع کریں۔ بچوں میں پیٹ بڑھ جانے یا لٹک جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم سبز چارہ دینا شروع کرتے ہیں جو کہ جانور کا معدہ ہضم نہیں کر سکتا، تو کیونکہ معدہ اس قابل نہیں ہوتا، اس لیے پہلے معدہ تیار کیا کریں تاکہ چارہ ہضم ہو سکے۔ تو پیٹ لٹک جانے کی اور بھی وجوہات ہیں، جیسے سبز چارہ کے ساتھ ساتھ ہم ڈیورمنگ نہیں کر رہے ہوتے، تو پراپر ڈیورمنگ بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کاف سٹارٹر ہیں یہ تو دوسرے دن سے ہی شروع کر دینا چاہیے، کاف سٹارٹر اور پانی کاف کے آگے رکھنا چاہیے۔ تیسرے دن سے ہی اگر ہم دیں گے تو یہ کاف سٹارٹر جو ہے وہ اس کو پہلے اس کو سمیل کریں گے، سونگنا شروع کریں گے، تو آہستہ آہستہ ان کی عادت ڈیولپ ہوگی۔ جگوالی کرنے والے تمام جانوروں کا معدہ 3-4 ماہ تک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چارے کو توڑ پھوڑ کرے اور اس کی ہضم کر سکے۔
تو اس کا میدا تیار کرنا پڑتا ہے جو کہ دانوں اناج والی خوراک سے تیار ہوتا ہے، نہ کہ سبز چارے سے۔ اگر آپ پہلے 4 ماہ تک صرف دودھ ہی دیں گے تو 4 ماہ تک بھی میدا ٹھیک سے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے مکئی، گندم، چوکر صاف ستھری اور بدبو اور پھپھوندیوں سے پاک ہو۔ اس کے علاوہ کھل پنولا تمام کو پیس لیں، آپ گرائنڈ کرا لیں تو آپ ایک کاف سٹر بنا سکتے ہیں، اس میں آپ شیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ان پہ ہم آپ کے ساتھ فارمولہ ایک شیئر کریں گے۔ تو آپ ونڈا پرووائڈ کریں، جب آپ کا کاف 1 کلو کھانا شروع کر دے تو آپ دودھ چھڑوا لیں، خشک لوسن جئی روڈ گراس کھلانا شروع کریں۔ تو اس کی جو سی پی ہو وہ 16 سے کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ کاف سٹارٹر سردیوں میں کھلائیں یا گرمیوں میں، لیکن پانی ہر وقت بچوں کے سامنے موجود رہے۔ تو جو آپ کا بچہ ہے اس کو ایسا ایسا منہ لگانا شروع کرے گا، اس کی عادت ڈالے گا، تو پھر جا کے وہ ونڈا کھانے کے قابل ہوگا۔ روزانہ نیا ونڈا ڈالیں، بچہ ہوا کسی دوسرے جانور کو ڈال دیں، اس سے جانور کو پیچکش بھی نہیں لگے گی۔ کھانے پینے کے برتن جو ہیں وہ صاف رکھیں، تو دودھ بھی صاف ستھرا پلائیں۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔